السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل لرن اردو پر۔ آج پھر میں ایک نیا کلاس آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیوز پورا دیکھتے ہوں گے اور دیکھتے ہی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایک چیز جو ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں پورا ویڈیو دیکھ جاتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ اگر آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس سے ہمیں پیسہ نہیں ملتا، لیکن اس سے ہمیں حوصلہ ضرور ملتا ہے اور اس سے مزید ویڈیوز بنانے کی خواہش ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، موٹیویشن ملتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، آپ کنجوسی نہ کریں۔ تو چلیے آج صنعت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی صنعت کی قسمیں، یعنی صنعت کے جو اقسام تھے ان میں سے کچھ پڑھایا گیا آپ کو، باقی جو ہے جو بچے ہوئے ہیں ان میں سے پھر میں ایک صنعت آپ کے سامنے آج لے کر حاضر ہوں۔ آج کے جو صنعت ہے آج جس صنعت پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ صنعت ہے اشتقاق۔ صنعت آج ڈیٹیل میں آپ سمجھ جائیں گے اس کو اور کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ توڑ کے بتاتا ہوں، جو جڑا ہوا ہے اور جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑ کے بتاتا ہوں۔ ٹوٹتے ہوئے کو جوڑنا اور جوڑتے ہوئے کو توڑنا، اس سے آسانی ہوتی ہے بات سمجھنے میں۔ یہ دیکھیں، صنعت کہتے ہیں بناوٹ کو، صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، اور اشتقاق یہ ہے اصل لفظ جو صنعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے اشتقاق۔ اشتقاق کہتے ہیں جس سے مشتق ہو، یعنی جس سے لیا جائے۔ ایک لفظ ہوتا ہے نا مادہ، ایک لفظ ہوتا ہے مادہ۔ یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے اصل چیز، یعنی اس سے کوئی چیز جو نکلی ہو، یعنی اس سے کوئی چیز جو بنتی ہو، یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے جو چیز الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس سے پھر دوسری چیز نکلتی ہے، بنتی ہے، تو جو اس کا جو بیسک ہے، جو پہلے موجود تھا وہ ہو اس کا مادہ، پھر اس چیز سے آگے جو پروسیس آیا اور پھر اس سے دوسرا شکل اختیار کیا، وہ ہو گیا پھر اس سے مشتق ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، یہ ناصر کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا اصل مادہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کا اصل مادہ ہے نون صاد را۔ اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ نون صاد را۔ آپ دیکھیں گے ناصر جو بنا نا، اس میں نون بھی موجود ہے اور صاد بھی موجود ہے، را بھی موجود ہے اور الف اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب الف اس میں داخل ہوا تو پھر کیا ہو گیا؟ ناصر ہو گیا، لیکن اس کا اصل مادہ یہ ہے نون صاد را۔ تو یہی چیز یہاں کہا جا رہا ہے اشتقاق، یعنی کسی چیز سے مشتق ہو، کسی چیز سے لی گئی ہو، یعنی اس کا اصل مادہ کچھ اور ہو، اس پر بات کریں گے۔ یہ ہے صنعت، یعنی کہ کلام میں، شعر میں ایسے الفاظ لانا جو مشتق ہو کسی دوسرے لفظ سے۔ ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی مادے سے نکلا ہو، یعنی ایک ہی مادے سے بنا ہو۔ جیسے نون صاد را دیکھیں نا، اس مادے سے آپ کتنی چیز بنا لیں گے، جیسے ناصر ہے، منصور ہے، نصرہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، فتح، جیسے فاتح، فتح ہے، اس سے آدمی مفتوح بناتا ہے، فاتح بناتا ہے، اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس صنعت میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لفظ، ایسے الفاظ جو ایک ہی مادہ سے مشتق ہو، یعنی ایک ہی مادہ، یعنی مادہ یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح کا ایک مادہ ہو، ایک اصل حروف ہو، اور اس سے کئی الفاظ لائے جائیں۔ تو آپ جب اس شعر میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا مادہ اصل یہ ہے اور پھر اس سے یہ الفاظ لائے گئے ہیں۔ اگزامپل دیکھتے ہیں،
مثال دیکھ لیتے ہیں، مثال سے جلدی بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو میرے حال سے غافل ہے پرائے غفلت کیش، غافل پرائے غفلت کیش، تو میرے حال سے غافل ہے پرائے غفلت، حال سے غافل ہے پرائے غفلت کیش، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے۔ ٹھیک ہے، تو میرے حال سے غافل ہے پرائے غفلت کیش، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے، یہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں مادہ اس کا اصل کیا ہے، یہ ہے نا، اس کا مادہ دیکھیں آپ، اس کا مادہ ہے غین، ایک منٹ، یہ ہے اس کا اصل مادہ ہے غین فا اور لام۔ یہ دیکھیں، یہ اسے عربی لفظ دیکھیں گے نا، عربی لفظ اس سے بنتا ہے جیسے غفلا، غفلا یا غفلو ہے نا، غفلا غفلا گردان ہوتا ہے، غفلا غفلا غفلو غفلت، اس طرح کے بہت سارے جو ہے الفاظ بنتے ہیں، فعل بنتا ہے، فاعل بنتا ہے، مفعول بنتا ہے۔ تو اسی غین فا لام جو اس کا اصل مادہ ہے، اسی سے آپ دیکھیں گے یہاں پر، دیکھیں یہاں غفلت ہے غین فا لام سے، پھر یہاں تغافل ہے، دیکھیں آپ یہاں غین کو ہمیشہ پائیں گے فا اور لام، دیکھیں غین فا لام تین ہے، یہ تین ہمیشہ آپ کو ملے گا، یہ اس کا اصل مادہ ہے۔ پھر ایکسٹرا جو بنتا ہے نا، اسی ایکسٹرا جو اس میں جو حروف داخل ہوتے ہیں اصل مادے کے علاوہ، اسی سے اس کی الگ پہچان ہوتی ہے، لیکن مادہ اس کا یہ اصل ہے، یہ اصل مادہ ہے غین فا لام۔ آپ دیکھیں یہاں غافل میں، یہاں غافل کو دیکھیں گے نا، غافل کو یہاں بھی غین فا لام ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی غفلت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اصل مادہ کیا ہے غین فا لام، آپ غور کریں۔ تو یہی چیز کہا جا رہا ہے کہ صنعت اشتقاق میں کہ ایسے الفاظ لائے جائیں جو ایک ہی مادہ سے مشتق ہو، یہ غین فا لام یہ مادہ ہے اس کا، یہ اس کا مادہ ہے غین فا لام۔ اور یہ دیکھیں تغافل، غافل، غفلت، یہ ایک ہی مادہ سے مشتق ہے۔ تو کل ملا کر اس کا خلاصہ یہ ہوا صنعت اشتقاق کا کہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں، تو الفاظ مینس دو تین الفاظ ہوں گے، چار ہوں گے، تو یہ جو الفاظ ہوں گے نا وہ ایک ہی مادہ سے مشتق ہو، جیسے غین فا لام ہے تو اس سے ہی یہ جو مشتق ہے، اسی طرح کے الفاظ لائے جائیں جو ایک ہی مادہ سے مشتق ہو، تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں، اس کلام میں صنعت اشتقاق کا استعمال ہوا ہے۔ پھر ملیں گے اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ ویڈیوز پورا دیکھتے ہیں، آپ کو انفارمیٹیو لگتا ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، آپ یوں ہی نہ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔